بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ماڈرن سائنس ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ گھوم جائے گا اور آپ کا ایمان اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل آرسی ورلڈ 17 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی روحانی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، کچھ ٹائم پہلے 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو فوٹو جاری کی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کبھی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے اور ریسرچ کا سبجیکٹ بنی ہوئی ہے۔ اس تصویر میں راکی بیلٹ کی جگہ پر چاند دو حصوں میں بٹا نظر آتا ہے۔ دوستو، ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں مصر کے ایک جیولوجسٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر جبلوس النجات سے اینکر نے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، جادو ہے۔ دوستو، اس لاجک کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے اور واقعے کو سمجھنا ہوگا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حدیث شریف کے مطابق ہجرت سے 5 سال پہلے قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیے۔ جس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تب ان لوگوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے بیچ میں دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اس منظر کو خوب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو دیکھو اور یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ مگر افسوس، کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہوتا۔ قریش مکہ نے طے کیا کہ وہ لوگ جو مکہ سے تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھو جب وہ واپس آئیں کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب باہر سے قافلہ مکہ پہنچا اور جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، بلا شبہ ہم نے چاند کے دو حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا۔ دوستو، قریش مکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ یہ تسلیم کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ جو بھی باہر سے آیا اور جب بھی آیا اور جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس معجزے کی گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ اتنی شہادتوں کے باوجود مشرکان مکہ انکار پر اڑے رہے۔ دوستو، ڈاکٹر جبلول النجات کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو اسی دوران ایک برٹش مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیکاک ہے، جبکہ میں اسلامی برٹش پارٹی کا صدر ہوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سر، آپ اجازت دیں تو اس موضوع پر میں بھی کچھ عرض کروں۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذہبوں کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے ایک قرآن پاک کی انگریزی تفسیر پیش کی۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورہ قمر کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیا منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ گیا ہو؟ وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے اس امپاسبل کو پاسبل کر دیا؟ ان آیت کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ کروں اور برابر جاری رکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کرنا، ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا، ٹی وی پر ایک میوچل نیگوسیشن کا پروگرام چل رہا تھا جہاں ایک امریکی ہوسٹ کے ساتھ 3 امریکی سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے۔
टीवी शो का होस्ट साइंसदानों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस दौरान जब ज़मीन पर इस वक्त भूख और बेरोजगारी ने डेले डाले हुए हैं और आप लोग बेमकसद स्पेस में दौरे कर रहे हैं, इतना सारा रुपया इन कामों पर खर्च करते हैं, वो अगर ज़मीन पर खर्च किया जाए तो लोगों की इस बिगड़ती हालत को बेहतर किया जा सकता है। इसके जवाब में इन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खिलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी में मुख्तलिफ शोबों में जैसे कि मेडिसिन और इंडस्ट्रियल सोर्सेस को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सरमाए को ज़ाया नहीं करते बल्कि इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आम करने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, जब साइंसदानों ने कहा कि चांद के सफर पर आने जाने पर 100 अरब डॉलर खर्च होते हैं तो इस टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि ये कैसा पागलपन है कि एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए 100 अरब डॉलर खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। जिस पर साइंटिस्ट ने कहा कि हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां पर झंडा गाड़ सकें, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी चीज खोज ली है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है। तब टीवी होस्ट ने पूछा कि वो क्या दरियाफ्त है कि जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है। जिस पर साइंटिफिक ने जवाब देते हुए कहा, एक दिन चांद को 2 टुकड़े हुए और आपस में दोबारा जुड़ गए। जिस पर टीवी मेजबान ने पूछा कि ये चीज आपने किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहां देखी है कि जिसमें चांद को इसकी सतह से मरकज तक और मरकज से इसकी दूसरी सतह तक काटता है। दोस्तों, ब्रिटिश नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये बातचीत सुनी तो मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो अरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के मौजज़े को साबित करें। इसलिए मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए और मैंने कुरान खोला और सूरह कमर को फिर से पढ़ने लगा। दर हकीकत यही सूरत मेरे इस्लाम में दाखिल होने का सबब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और सच्चे मुसलमान होने का सबूत वीडियो को शेयर करके दें। जज़ाकल्लाह।